بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، جن کو اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا، ان کا ایک خاص عمل پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی وسعت و بساط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کو اور حضور کی برکات کو، یعنی برکات نبوت کو اپنے اندر جذب کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ بھی حضرت علی کے نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے انوارات و برکات، اور رات کے وقت کا وہ اس طرح انتظار فرمایا کرتے تھے جس طرح ایک آدمی کی نئی شادی ہوتی ہے تو رات کا انتظار، اور حضرت رات کا انتظار فرماتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے مناجات کروں گا، رات کی تاریکی و تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا دنیا کے دھوکے میں آنے والا میں نہیں ہوں، اور کہہ دیا کہ اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں ڈال دے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا میں نے دونوں لگامیں جانور کے اوپر ڈال دی اور کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، دنیا کو اس طرح طلاق دی، فرمایا طلاق مغلظہ جس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر کامل اعتماد، توکل اور بھروسہ تھا، اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ ساتھ روحانیت اس قدر مضبوط۔ حضرت فرمایا کرتے تھے عالم ارواح میں جب پروردگار عالم نے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو فرمایا سب روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور جو ظہور میں سب سے اول ہے، یعنی پیدائش اور تخلیق میں سب سے اول ہے اور ظہور میں سب سے آخر ہے، سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا گیا۔ تو حضور کی روح بولی کہ کیوں نہیں اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، پھر سب کی روحیں بولنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے معلوم تھا کہ میرے دائیں طرف کون تھا، بائیں طرف کون تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ عالم ارواح کی بات فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور روحانیت کی مضبوطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی شان سے کروائے کہ دوسرے صحابہ کرام ان کو بھی اللہ نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جو علی نے فیصلے کیے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں تھے، سمجھ سے بالاتر تھے، اسی لیے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، فیصلے کے اعتبار سے سب سے مضبوط فیصلے کرنے والا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ بڑے بڑے جابروں، سرکشوں، بڑے بڑے پہلوانوں کو حضرت نے چت گرایا ہے کہ پھر اٹھ نہ سکے اور مقابلے کی سکت نہ رہی، اور ایسے ایسے بڑے بڑے پہلوانوں کا جو بڑے بڑے سورما کہلاتے تھے اور شاہی پہلوان تھے، سرکاری تنخواہوں پہ پلتے تھے، ان کا غرور خاک میں ملایا ہے حضرت علی نے۔ ایسی اللہ نے طاقت دی تھی حضرت علی کو، تلواریں ٹوٹ جاتی، بازوئے قوت میں کمی نہیں آتی تھی۔ تو خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک عمل ہے، حفاظت کا ایک خاص عمل، اس عمل کے اندر حروف مقطعات موجود ہیں،
اور حروف مقطعات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا ایک راز ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو راز بنایا، ان کے اندر انوارات و برکات چھپائے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم عین سین قاف کے ساتھ جب دعا مانگنی شروع کی، میں غریب تھا تو امیر ہو گیا، میرے دشمن خدا نے مغلوب کر دیے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ بھی انہی الفاظ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور جو ان کا ایک حفاظت کی ایک دعا ہے، اس دعا کے اندر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ان الفاظ کو، حروف مقطعات کو اندر شامل فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت کسی سے ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ دو ساتھی آئے، حضرت کے دائیں بائیں چلنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کیوں پھر رہے ہو میرے ساتھ؟ کہنے لگے کہ حضرت آپ کی جان بڑی قیمتی ہے اور خطرہ رہتا ہے، دشمن بہت ہیں، تو پھر ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ میری حفاظت کے لیے مت چلو، جب تک آسمان پر کوئی فیصلہ نہ ہو اس وقت تک کوئی کچھ کسی کا بگاڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر آسمان سے فیصلہ ہو جائے تو اس نقصان سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا، اسی لیے چلے جاؤ۔ حضرت انہی معمولات کی پابندی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی امید رکھتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے سے مجھے یہ عمل ملا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت پیر فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے، ادھر پڑھتے رہے ہیں سندھ کے اندر، اور ان کی زندگی ولایت میں، تقوی میں، تصوف و سلوک میں گزری ہے، بڑے اللہ والوں میں سے ہیں۔ ان کو میں نے اپنی طبیعت کے کچھ احوال بتائے تھے تو انہوں نے مجھے مرحمت فرمایا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا تھا کہ یہ پڑھا کرو۔ آج تک الحمدللہ میرا معمول ہے، تقریباً 15 سال یا 17 سال گزر گئے ہوں گے، الحمدللہ ہر نماز کے ساتھ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ حرز علی کے نام سے مشہور ہے، اور بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ دشمن ہو، شیطان ہو، جنات ہوں، جو بھی آپ کی مخالفت پہ تلا ہوا ہے، اللہ کی حفاظت کو اپنے ساتھ چمٹا لیجئے، لازم کر لیجئے۔ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے اس عمل کی برکت سے۔ لمبا چوڑا نہیں ہے، جو بھی ہے اس کو آپ نے ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اتنی لمبا نہیں، یعنی نہ زیادہ لمبا ہے نہ بالکل مختصر، یعنی متوسط ہے۔ آپ پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور دیکھیں جہاں کہیں بھی آپ کا دشمن آپ کے مقابلے پر آئے گا، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہر وار ناکام جائے گا۔ جس طرح آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ادھر سے بم وغیرہ آتے ہیں، یا اس قسم کے کوئی ایسے ان کے جو آلات ہیں، جب حملے کے لیے وہ پھینکتے ہیں ان کو کسی جگہ کو برباد کرنے کے لیے، تو پھر آگے ان کے حفاظتی نظام جو لگے ہوئے ہیں وہ اس کو ناکارہ بنا دیتے ہیں فضا کے اندر ہی۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت دشمن کی سازشوں کو ناکارہ کر دیں گے۔ آپ تک ان کی غلط تدابیر، ان کی سازشیں اور نقصان پہنچانے والے ان کے معاملات جو وہ سر جوڑ کر سوچتے ہیں اور منظم طریقے سے سوچتے ہیں، 4 5 6 7 10 آدمی بیٹھ کر سر جوڑ کے سوچ رہے ہیں آپ کے زوال کی، آپ کو ناکام کرنے کی، آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک انہی کو رسوا کریں گے۔ جیسے ابو جہل نے گڑھا کھودا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے تو جاتے تھے، اس نے گڑھا کھودا ابو جہل نے، اور پھر گھر میں جا کر بیمار پڑ گیا۔ سازش کیا تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنا ہے میرے پاس، عیادت کرنے کے لیے آئیں گے، جب آئیں گے تو دروازے کے قریب گڑھا کھودا ہوا ہے، اسی کے اندر گر جائیں گے، پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کریں گے معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ابو جہل بیمار ہے، حضور ہونے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو جبرائیل نے مطلع کر دیا، یا رسول اللہ آگے گڑھا ہے آپ نہ جائیے۔ حضور واپس آ گئے، ابو جہل اٹھا دوڑنے لگا تو خود گر گیا۔
اسی طرح جو سازش کرے گا وہ خود گرے گا، خود ہی تباہ ہوگا۔ دھمکیاں دی تھی ابو جہل نے، میں بہت بڑی جماعت لے کر آؤں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب سر سجدے میں رکھیں گے تو ہم سر کچل دیں گے معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآنی آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابو جہل کو کہو آئے مقابلے کے لیے۔ جب آیا تو اسی کی اونٹنی نے منہ کھولا، مرنے لگا، بھاگ گیا تھا میدان چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنی جماعت کو بلائے۔ وہ کہتا تھا میرے جتھے ہیں، پیدل ہیں، شاہ سوار ہیں، میں ان کو لے آؤں گا، میں یوں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی زبانیہ 11 فرشتوں کی جماعت ہے ان کو بھیجیں گے، وہ بھی فرعون ابو جہل کو، فرعون امت ہے، اس امت کا فرعون، اس کو پکڑیں گے، گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈالیں گے بدبخت کو۔ تو یہ باز آ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آتا اس کے ساتھ یہی ذلت الرسوائی والا معاملہ ہوتا، تو آیا نہیں، بھاگ گیا تھا۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی عمر بھی مسنون عمر ہے، 63 سال انہوں نے عمر پائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے رہے ہیں۔ حضرت کی ساری زندگی ان فتنوں کے خاتمے کے لیے لگ گئی، انہی میں مصروف رہے، فتنوں کو ختم کرنے میں لگے رہے، اور فتوحات کا زیادہ دور نہیں تھا وہ، یعنی پچھلے خلفاء کے زمانے میں تو فتوحات ہوئی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نئے سے نئے فتنے اٹھ رہے تھے۔ دین کی حفاظت کا انتظام کیا حضرت نے، جہاں کہیں فتنے نے سر اٹھایا حضرت علی وہاں پہنچے، اس کو سر نگوں کیا، اس کو ذلیل و رسوا کر کے فتنے کا خاتمہ کر دیا، جو فتنہ اٹھانے والے تھے ان کا خاتمہ کیا۔ اس میں حضرت کی زندگی کا اکثر وقت لگا ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس زمانے میں باتیں چل رہی تھی، 3 آدمی خوارج سے بچے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے دین اسلام کی بقا کا، 3 آدمی جو ہیں یہ اسلام کی بقا اور اس کے تحفظ کا جو نظام ہے وہ انہی سے باقی ہے، یہی کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا گیا ہے۔ ویسے تو بڑا ذاکر اور بڑا عبادت گزار تھا وہ بدبخت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا دنیا کا بدترین انسان ہوگا، ہے بدترین، چاہے روزے کے ساتھ بھی ہے، چاہے وہ تلاوت بھی کرتا ہو تو بدترین ہے، چاہے ذکر بھی کرتا ہو تب بھی بدترین آدمی ہے۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آیا، اپنی جو تلوار تھی اس کو زہر آلود کیا، اور صف میں چھپ کے کھڑا ہو گیا ایک ستون کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سجدہ کیا تو اس نے حملہ کر دیا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، پھر بھی حضرت علی نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی اپنی اولاد کو تاکید کی کہ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ 3 دن حضرت کا وصال ہوا 21 رمضان المبارک کو، 3 دن کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاصاً اس کو قتل کر دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار تو اسی وقت ہو گیا تھا، تو پھر اس کا قتل ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کی جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے، اعتصمت باللہ ففروا الی اللہ ومن النصر الا من عند اللہ وما توفیقی الا باللہ، اعتصمت بذی الملک والملکوت تحسنت بذی العزت والجبروت وتوکلت علی الحی الذی لا ینام ولا یموت ودخلت فی حرز اللہ وفی حفظ اللہ من شر البریۃ اجمعین
بحق کافہا یا عین صاد وبحق حامیم عین سین قاف ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ہر قسم کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور شریر جنات اور جادوگر کے گندے اثرات سے بھی آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں، پانی پر دم کر کے پئیں بھی۔ اگر لکھ کر کسی کو دیں گے تو اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرما دیں گے، اس قسم کے شریر اثرات سے حفاظت فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔